अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। मेरे साथ हैं तैयब बलोच और मेरे प्यारे कोलीग हैदर शिराजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जलसा जिसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां थी और धूम थी। कभी अदालतों के अंदर लड़ाई होती थी, कभी DC ऑफिस के अंदर, कभी एक वजह सामने आती थी, कभी दूसरी वजह सामने आती थी। जलसा था कि हो ही नहीं पाया और फिर ये हुआ कि अदालत ने तो इजाज़त दी, इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी वजूहात बताई, लेकिन उस सब से पहले रात को एक मुलाकात होती है डियाला जेल में और फिर उसके बाद आने वाला बयान किसी तूफ़ान से कम नहीं था कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में उलझ पड़ी। ये सारा वाक़या क्या है, ये जलसा आखिर क्यों इम्पोर्टेंट था और ये जलसा क्यों ना हो सका, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले हैदर शिराजी बहुत अंदर की ख़बरें रखते हैं। ऐसा क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार था, अलीमा ख़ान और अचकज़ई क्यों नाराज़ हुए, और इमरान ख़ान को रात को किस वक्त किस पहर जगाया गया, किसने जगाया, क्यों जगाया, आखिर हुआ क्या, सब बातों की अंदर की कहानी हैदर शिराजी की ज़ुबानी। हैदर, माइक इज़ योर नाउ। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इसकी शुरुआत होती है जलसे के ऐलान से। पीटीआई ने जलसे का ऐलान किया और अली अमीन गंडापुर बहुत ज़्यादा पुरजोश थे कि वो केपीके से एक बहुत बड़ा लश्कर, एक बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के फॉलोअर्स को लेकर इस्लामाबाद आएंगे और वो वहाँ पर पावर शो करेंगे। लेकिन इसके बरक्स हमें कुछ और उनकी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं जो कि जिनसे ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर सिर्फ अपने वोटर को खुश रखने के लिए या पीटीआई के सपोर्टर जो हैं उनको खुश रखने के लिए महज बयानात देते रहे। अब ये ऐलान हो गया, सब कुछ हुआ, तैयारियां जारी थीं। हत्ता कि इसकी तैयारी इस हद तक थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान TTAP ये जो है इसके सरबराह महमूद ख़ान अचकज़ई हैं। महमूद ख़ान अचकज़ई और TTAP ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कहा था हमने जलसा करना है, उसके लिए बातचीत की। इससे के लिए MWM जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास मुल्क से बाहर जाना चाहते थे ज़ियारत पर, उन्होंने अपनी फैमिली को कहा आप चले जाएं, मैं जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद हूँ, मैं जलसे के फ़ौरन बाद यहाँ से वापस आपको ज़ियारत पे ज्वाइन कर लूँगा, आप चले जाएं। इसी तरह दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, उनके सरबराह भी अपनी एक्टिविटीज़ छोड़कर इस्लामाबाद आए। उन्होंने भी अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया हुआ था, बलूचिस्तान के PK सिंध से उन्होंने लाना था, वो लेके आए। जलसा 4 बजे था दिन के वक्त और सुबह 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे ये ऐलान हो गया। उस वक्त तक फाटा से KPK के मुख्तलिफ अजला से वर्कर निकल आए थे। अब इससे पहले हमें अब गुज़िश्ता शब की कहानी देखनी पड़ेगी। पीटीआई की जी, मैं भी वही उसी गुज़िश्ता शब की कहानी, ये शब बेदारी क्यों हो गई थी। शब बेदारी से पहले अगर शब बेदारी का सबब ढूंढा जाए, हाँ, हुआ ये कि गुज़िश्ता शब पेशावर में कुछ मुलाकातें हुई और पीटीआई के एक इंतहाई मोतबर, एक नहीं मुतअद्दिद रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ कुछ अफराद ने मुलाकातें की। अफराद कौन? अफराद रियासती अदारों से मुंसलिक, और यकीनन वो जो जिन्हें वो पब्लिक में आके क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो अंधेरों में उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, उनके साथ राब्तों में थे। और ये अंधेरों की बात नहीं, इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ इफ्तार मौक़ों पर पार्टी कह तो आपको चुके पता हैं ही है, कि मुलाकातें वो करते रहते हैं और इफ्तार पार्टी भी वो तो पता राब्ते है में ना। हैं उन लोगों से। हाँ। इस दौरान हुआ ये कि उन्हें कहा गया कि जलसा मनसूख होना चाहिए और टास्क मिल गया अली अमीन गंडापुर को। अली अमीन गंडापुर ने जब टास्क मिला तो फिर उनका रब्ता बानी PTI से होना था, वो हो नहीं सकता था। अली अमीन गंडापुर अक्सर और बेशतर उनकी पार्टी कहती है कि अडियाला के इर्द गिर्द हमें जाने भी नहीं देते। तो क्या हुआ, गुज़िश्ता शब के अडियाला
رات کے پچھلے پہر اڈیالہ کی گھنٹی بجی، عمران خان اور علی امین گنڈاپور کے درمیان رابطہ ہو گیا، رابطہ ہوا اور صبح یہ بات طے ہوئی کہ صبح رہنما آئیں، ملاقات کریں اور وہیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جلسے کے حوالے سے۔ علی امین گنڈاپور نے ہنگامی طور پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ جائیں اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اور جلسے کے حوالے سے بتایا جائے کہ ملک میں ورکر ہیں، مذہبی جماعتیں سخت اسلام آباد پر چڑھائی کر رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو لہٰذا آپ انتشار ہوگا، مشکلات ہوں گی، کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے، تو آپ جلسہ کینسل کر دیں۔ لیکن اس دوران ایک اور آپ کے ویورز کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اعظم سواتی آپ کو پتہ شکوہ بہت کر رہے ہیں گزشتہ 6 ماہ سے، کس سے شکوہ پوری کر رہے ہیں قوم اعظم سے، سواتی صاحب؟ پوری قوم سے کہ اے میری قوم دیکھ لو، مجھے اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے خان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ اگلے دن کے 4 بجے تو دور کی بات، رات 4 بجے ملاقات کے معاملات طے کروا دیتے ہیں اور وہ صبح سویرے 6 بجے اڈیالہ کی طرف روانہ ہو گئے، اس سے پہلے روانہ ہوئے، 7 بجے وہ وہاں پہنچے اور ان کی ملاقات کروا دی گئی۔ اچھا، وہ جب وہاں پہنچے، باہر آئے، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس دوران ایک دلچسپ صورتحال پھر پیدا ہوئی۔ ابھی ایک طرف وہاں اعظم سواتی زیادہ اور لمبی بیرسٹر ڈیٹیلز گوہر، نہیں ہو گئی ہیں ویسے آپس کی بات ہے؟ ویسے گپ شپ چل رہی ہے، انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ۔ چلیں اس کی وجہ کیا ہے میرا ہاتھ یہ تھک گیا تھا نریٹ، نا اصل اچھا میں میں ادھر سے۔ پکڑتا ہوں، اچھا نہیں چلیں اچھا نریٹ کرتے ہیں آگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد سمجھنے کی کہ ان سارے معاملات پر بانی پی ٹی آئی یعنی یہ آج عمران خان پی ٹی آئی پہ میری پی ایچ ڈی کروائے گا۔ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اسی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان، انہوں نے اس ملاقات پر اعتراض کیا بالکل، پھر ان کا ایک سوشل میڈیا پہ میسج جو ہے وہ بھی وائرل سرکولیٹ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اس کو، اور ان کے اعتراضات تھے کہ کیوں یہ کہ کیوں ملاقات ہوگی اور یہ ملاقات کیوں جلسہ ہوئی کیوں اور یہ کینسل جلسہ کیوں کروایا، کینسل کروایا اور گیا۔ ان نے قیادت کی نااہلی کا ذکر کیا۔ اور صبح کے وقت جس وقت یہ اعلان ہوا، میڈیا پر نشر ہوا، تو اتنی دیر میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت تھی اس کے ساتھ رابطے میں تھا، تو وہ سارے شاک میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سب کچھ چھوڑ کے اس دن کے انتظار میں تھے اور یہاں پہ یہ خود وہ کہتے ہیں کہ ناداں گر گئے سر۔ ناتی توتی رہ گئی تو نخت مکھی بہ گئی۔ نہیں، اس پہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، نواز شریف صاحب ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے کہ میں تو کھڑا رہا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی چند افراد نہیں تھے، تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو دوست گئی۔ تھے ہی نہیں تھے نا۔ اچھا وہ پھر کیڑا شعر ہے تحریک یار، تحفظ اور آئین 10 میں پاکستان کیڑا والے شعر کھڑے پڑھا؟ رہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان والے کھڑے رہے، خان صاحب ہی نکل گئے، انہوں نے کہا کہ منسوخ ہو گیا۔ تو پھر اچھا، اچکزئی صاحب کا اس پہ کیا ریئیکشن آیا؟ اچکزئی صاحب نے سخت رد عمل آیا ہے، میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب نے اس بات پر غصہ کیا کہ کم سے کم مشورہ ہو قیادت جانا کو چاہیے اعتماد تھا، میں تو لیا جانا اعتماد چاہیے۔ میں لینے کے بعد اعلان ہو جاتا۔ دوسرا، اچھا، انہوں نے ہنگامی میٹنگ ہمارے بلا لی۔ دوست حماد حسن صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کہاں وہ جہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب وہ سفید کپڑا باندھے ہوئے اور پیسے ویسے تقسیم کر رہے ہیں، کوئی ویڈیو فوٹیج بھی آئی ہے کرنول میں کہ یہ ان لوگوں کو، یہ وہ مہاجرین ہیں جو لائے گئے تھے، ان کو جو ہے نا یہ رقم تقسیم کی گئی ہے، تو اس کا مطلب کہ نیٹ ورک ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ تو بہت دعوے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے پھر وہاں انہوں نے کوئی تحقیق کی ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کے اتحادی جماعتیں بہت ناراض ہیں آج اس معاملے پر، جس طرح کا اعلان ہوا اور جلسہ منسوخ کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی دھیمے مزاج کے، آج کل ایج بھی ان کی ہے، تو انہوں نے ہنگامی میٹنگ بلائی اپنے گھر پہ، اپوزیشن اتحاد کی، اور انہوں نے یہ میسج دینے کے لیے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو وہ ترنول جلسہ گاہ گئے آج۔ ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ کے ہمراہ محمود خان اچکزئی، ترجمان اخوانزادہ حسین یوسفزئی، یہ تمام رہنما اکٹھے ہو کر یہاں سے خان کیسے جا کے شب بیداری کیسے ہو گئی؟ ہاں وہ تو آپ یار شب بیداری کیسے ہوئی؟ وہ بتا گیا ہے، وہ بتا دیا ہے دیکھیں، انہوں نے اچھا کہ وہ جو ٹلیاں گزشتہ کھڑکی اور پھر وہ پھر شب خان بیداری صاحب کو کیسے ہوئی؟ بتایا گیا کہ خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ رابطہ ہو رہا ہے اور ہنگامی نوعیت کا رابطہ ہے، اور اس کا مطلب یہ سامنے آتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ جیل والوں نے بھی کیا۔
بھئی ایک علی وزیر امین اعلیٰ گنڈا، اگر فون وزیر کر رہے ہیں اعلیٰ کوئی اور ایمرجنسی ہے ایمرجنسی ہے تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، گورنمنٹ تو ٹیلی فون چاہے گی نا، کروائی۔ گورنمنٹ تو دیکھیں نا، گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ادارے وہ تو چاہیں گے کہ وہ پالیٹکس ہے نا جی کہ وہ فرسٹریٹ کریں گے، تو آپ نے اپنا ریزالو شو کرنا ہے کہ ہاں آپ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، یہ تو ان کی قیادت ہے نا۔ تو اس سے تو ایک بات واضح ہو گئی ہے۔ دیکھیں آج میں علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، شاید وہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان ہیں وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، جلسہ جب کہیں گے ہم کر لیں گے۔ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، تو ایک سوال میرا، میں قانون کا طالب علم ہوں، مجھے پھر بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہہ کے نا کہ آپ ایک نمائندہ مختص کریں، میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، آئین میں کہیں یہ ہے کہ فوج کو سیاسی عمل میں شرکت کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کا کہا جائے؟ تو یہ دعوے ہوتے ہیں ان کے، بے شمار جماعتیں کرتی رہتی ہیں اس طرح دعوے، نہیں لیکن اچھا ان کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹس کے بعد اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ یہ پارٹی کا اندرونی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں، گورنمنٹ تو اپنی چالیں چلے گی، ٹھیک ہو گیا، سیاست کے اندر یہی ہوتا ہے، بساط ہے، مورے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنا مورے چلتے ہیں، وہ اپنا مورے چلتے ہیں، سیاسی بساط ہے۔ تو اس جلسے سے پارٹی کے اندر کی کیا صورتحال ہے اب یہ ہے کہ یا ہر کوئی اپنا اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ، کوئی ناراضگی، کوئی ادھر کوئی ادھر؟ سکور تو سیٹل کر رہے ہیں، لیکن اس دوران دو چیزیں واضح ہو گئی ہیں، علیمہ خان کے سٹیٹمنٹ اور محمود خان اچکزئی کی سٹیٹمنٹ سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ بقول علیمہ خان کے پارٹی کی قیادت بانی پی ٹی آئی کے مشورے بات چیت کے بغیر ہی ملے بغیر ہی شاید آ کر کچھ فیصلے کرتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے غلط بیانی پارٹی کرتی ہے۔ محمود خان اچکزئی کے غصے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اتحاد بھی اب ان کے اتحاد کی مضبوطی پر پہلی ضرب لگ گئی ہے، وہ ہے اعتماد ختم ہو رہا، یا پھر پی ٹی آئی کے لوگ ان پر اعتماد نہیں کر رہے تھے، یا پھر انہوں نے جانچ لیا ہے کہ یہ لوگ اس انداز سے فیصلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مستقبل میں انہیں نقصان سیاسی ہو سکتا ان ہے۔ تلوں میں تیل نہیں ہے۔ محمود تو یہ خان کیا یہ ساری صورتحال جو ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی اندرونی خلفشار جو ہے وہ آپ کو لگتا نہیں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے دن جو ہیں وہ کوئی اچھی خبر لے کے آنے والے نہیں ہیں؟ نہیں، آنے والے دن ہمارے لیے انشاءاللہ اچھی خبر ہوگی، تحریک انصاف کے لیے بری خبر ہوگی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تحریک انتشار کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف کے اندر جو ہے تحریک انصاف کے لیے بڑی برے دن آ رہے ہیں، اور عملی طور پہ آج جو کچھ ہوا اس کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عملی طور پہ مجھے تحریک انصاف آج ختم ہو گئی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں۔ اس میں چین آف کمانڈ ختم ہو گئی، اس میں جو ان کا ایجنڈا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مین ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے خان کو باہر لے کے آئیں، اس کے لیے ریزسٹنس کرنا، اس کے لیے ایجیٹیشن کرنا، اس کے لیے جلسے جلوس کرنا، اس کے لیے پریشر ڈالنا، دباؤ ڈالنا۔ اب کیا ہو گیا؟ محمود خان اچکزئی کے انہوں نے بار بار کندھے استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ کبھی ان کو کہا جی ہم نے فوج سے ٹاسک محمود خان اچکزئی کو دے دیا، پھر کہتے ہیں نہیں اس کو تو نہیں دیا، کہتے ہیں ہم نے اس کو پولیٹیکل ٹاسک دیا۔ جب خواجہ آصف نے اس سے بات کی چیمبر میں قومی اسمبلی میں تو انہوں نے کہا مجھے تو انہوں نے ایسا کچھ کہا بھی نہیں۔ اچھا، وہ استعمال کرنا جا رہے تھے، اور اسی طریقے سے آج بھی محمود خان اچکزئی استعمال ہو رہے تھے، لیکن آج جو ان کو سمجھ آ گئی کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور یہ لوگ خود اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اور ان کی کسی بھی بات پہ، جبکہ ان کا لیڈر جب اپنی بات سے مکر جاتا ہے تو اب ان کی بات پہ کس طریقے سے یقین رکھا جائے؟ تو اسی وجہ سے میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عملی طور پہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیں اس کی سیاسی کوئی ساکھ نظر آ رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی ایک پارٹی کی سب سے بڑا فیلئر یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک بھر سے دور دراز اس سے جو ہے اپنے ان کو ورکرز کو، ورکر بھی مایوس ہوا، ورکر تو سب سے ہر مرتبہ جو ہے وہ ہمیں بلاتے ہیں اور پھر ورکر کہتے ہیں کہ باہر یہ کہ انقلاب، ہم اتنے سال سے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سڑکوں کے اوپر ہیں، آپ نے دیا کیا؟ اب تو ایسی ویڈیوز نوجوانوں نے کر کے ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ وہ جو ترنول سے انقلاب لانا تھا، اب وہ انقلاب تو بڑھ گیا، وہ 8 ستمبر کے لیے تاریخ چلی گئی۔ اب ورکرز اتنی زیادہ مایوس ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اور ہم سے امیدیں لے کے آئے تھے، لیکن یہاں پہ آپ نے آ کے ہمیں مایوس کیا۔ تو اب ان کی میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کی خود کمنٹس میں نے دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب نہیں تو پھر اب 8 ستمبر کو بھی نہیں۔ تو وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے ہیں، وہ آئے تھے خان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب خان
जो है वो उन्होंने खुद जो है वो जलसा मनसूख कर दिया। अब खान ने जलसा मनसूख किया है। बात यह है कि खान, वैसे भी तो मैं बताऊं कि खान के ऊपर जो कुछ होने वाला है तो खान को तो खुद समझ नहीं आ रही। वो तो बीमारी की ऐसी कैफियत में है कि वो, मैं क्या कहूं कि वो बीमारी का मैं नाम भी नहीं लेता जिस कैफियत में वो चले गए थे। फिर वो तुखम मलंगा और ये चीज़ें खाई तो शायद उनकी कुछ तबीयत बेहतर हुई, ठीक है। तो खान साहब तो खुद उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या क्या करें। और उनके ऊपर तो ऐसे केसेस हैं कि वो फौज में भी अब भी बाज नहीं आ रहे कि फौज के अमूर में मुदाखलत करने के, कि जनरल फैज़ का इंटरनल, कभी कहते हैं इंटरनल मैटर है फौज का, फिर कहते हैं नहीं जी उसको ओपन ट्रायल किया जाए, ये किया जाए। तो खान तो हवास बाख्ता हो चुका है, मैं हकीकत कह रहा हूँ। तो अब उसकी हवास बाख्तगी उनके वर्कर पे भी असरअंदाज हो रही है, उनकी पार्टी पे भी असरअंदाज हो रही है। और अलीमा खान की एक बात को तो मैं उसको कहूँगा कि मेरी जब तहरीक इंसाफ की जो ये क़यादत है, ये जानबूझ के ये नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर निकले, क्योंकि वो जेल से बाहर आ गए तो फिर बैरिस्टर गौर को किसने पूछना है, वो फिर अली अमीन गंडापुर को कौन पूछेगा। तो इनकी हैसियत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कुछ और ऐड करना है या आपके गोला बारूद ख़त्म है? नहीं, असल में इनका राय देने का अंदाज़ इससे इख्तलाफ मैं करता हूँ जिस अंदाज से ये गुफ्तगू कर रहे थे। बाकी इनका हक है राय देना, लेकिन वो अल्फाज जिस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीआई इनकी गुफ्तगू ये है कि खान से को आइसोलेट किया जा रहा है, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज वो मुख्तलिफ अंदाज से वो कह रहे थे। बंदे का अपना अपना होता है। बाकी चलें, नहीं वो ठीक बात है आपकी। तो जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस के ऊपर आर्गूमेंट्स थे और उस मुकदमे में जो है वो पार्लियामेंट की करारदाद, वफाक की दरख्वास्त और उलमा मशाइख के दलाइल और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पर गौर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो मोतरज़ा जिन पैराग्राफ्स के ऊपर एतराज़ था उलमा कराम का, उलमा मशाइख का, पार्लियामेंट का, वो एतराज़ात मंजूर करते हुए वफाक की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तो एक वो जो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही थी कि मुल्क के अंदर उसके कुछ मनफी किस्म के जो है वो पैदा होते हालात, तो उससे एक अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।